حضرت عثمان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ کبھی میرے نبی حضرت عثمان کے دیے ہوئے مال کو، اشرفیوں کو اپنی گود میں لیتے ہیں، پھر اوپر اچھالتے ہیں اور مسکراتے ہیں تو فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے، ایک بدو شخص میرے پیغمبر کے پاس آتا ہے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، میرے پیغمبر کو فرماتا ہے اللہ کے رسول مجھے یہ بکریاں پسند ہیں، وادی میں چند ایک بکریاں تھی، میرے نبی نے فرمایا بدو اے دیہاتی آرابی شخص کیا یہ تجھے بکری پسند ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے پسند ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک یا دو دیں گے، میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ آرابی شخص یہ ساری وادی تمہاری ہوئی۔ وہ یہ تاثرات لے کر جاتا ہے اپنی قوم میں اور جا کر کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں محمد پر ایمان لے کر آؤ، یعطی العطاء من لا یخشی الفقر، وہ ایسے نوازتے ہیں جیسے ان کو فقیری کا ڈر ہی نہ ہو۔ میرے پیغمبر اس انداز میں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ پھر میرے نبی نے صحابہ کی تربیت بھی کچھ اس انداز میں کی تھی کہ صحابہ کرام بھی اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے خرچ کیا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے پیچھے کیا بچے گا، گھر والے کیسے گزارا کریں گے، بس فرمان رسول آ گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، پھر دل کھول کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں ہمیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں تمہارے مال کی دین اسلام کو ضرورت پڑی ہے، اپنے اپنے مال لے کر آؤ۔ تو کیا پتہ چلا چندہ مانگنا میرے محبوب کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول چندے کے لیے اپیل کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں صحابہ سے اے میرے صحابہ جہاد کرنا ہے، صفا والوں نے پڑھنا ہے۔ صفا کے چبوترے والے جو وہاں پر طلباء پڑھتے ہیں ان کا نظام کیسے چلا کرتا تھا؟ صحابہ کے صدقات کے ساتھ ہی چلا کرتا تھا، صحابہ مال دیتے تھے وہ پڑھتے تھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا مسلمانوں اپنا مال لے کر آؤ۔ صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جاتے ہیں، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی جاتے ہیں۔ اس موقع پہ حضرت عمر کے پاس مال بہت زیادہ تھا، اللہ نے رزق کی فراوانی کی ہوئی تھی، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا نیکیوں میں۔ کس میں بڑھ جاؤں گا؟ نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا، دنیا کے مال میں نہیں بلکہ آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول گھر کے مال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر رکھ کے آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ ادھر سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایک گٹھڑی اٹھائے ہوئے سر کے اوپر رکھے ہوئے آ رہے ہیں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج صدیق مجھ سے بڑھ نہیں سکتا نیکیوں میں، کیونکہ آج صدقہ میرے پاس زیادہ ہے، میں نے تو اتنا مال لا کر کے رکھ دیا، صدیق کی تو صرف ایک گٹھڑی ہے مال کی، آج صدیق مجھ سے بڑھ نہیں سکے گا۔ میرے پیغمبر کا انداز ہی بدل گیا، فرمایا اے ابو بکر صدیق گھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول گھر صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آئے ہوں، جو کچھ ملا سب کچھ لا کر کے رکھ دیا۔ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، اللہ کے رسول نے کیسی تربیت کی ہے۔ ایک صحابی گھر کا سارا مال لا رہے ہیں، ایک گھر کا آدھا مال لا رہے ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمت کے تو کیا کہنے۔ حضرت عثمان نے کس قدر میرے نبی کا ساتھ دیا اور کس قدر اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ میرے نبی چندے کا اعلان کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لدے لدائے اونٹ اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں، تجارت کے ساتھ لدے لدائے اونٹ اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے ایک یہودی کے پاس چشمہ تھا میٹھے پانی کا، وہ اگر کوئی خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراً اٹھتے ہیں، وہ جو کنواں تھا خرید کر کے اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کے دل کے اندر صدقہ کرنے کے کیسے جذبات تھے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے رب کو راضی کر لوں اور اللہ تعالیٰ سے جنت لے لوں۔ میرے نبی پھر چندے کا اعلان کرتے ہیں، حضرت عثمان درم و دینار لے کر کے آتے ہیں، اشرفیہ لے کر کے آتے ہیں۔ کبھی میرے پیغمبر مسجد نبوی میں ممبر کے اوپر تشریف فرما ہو کر کے چندے کا اعلان کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ مجلس سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے اتنا مال ہو گیا۔ میرے پیغمبر اپنے ممبر سے نیچے اترتے ہیں، حضرت عثمان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں،
کبھی میرے نبی حضرت عثمان کے دیے ہوئے مال کو اشرفیوں کو اپنی گود میں لیتے ہیں، پھر اوپر اچھالتے ہیں اور مسکراتے ہیں تو فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اے عثمان اگر آج کے بعد کوئی تو نیکی نہ بھی کرے تو پھر بھی جنتی ہے۔ حضرت عثمان کو میرے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کس وجہ سے؟ صدقے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے میرے نبی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دے رہی ہے۔ اب آگے بڑھیے، اہل بیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خود بھوکے سو جاتے ہیں، غریبوں کو نواز دیتے ہیں، غریبوں کے اوپر مال خرچ کر دیتے ہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رحمہ اللہ، ان کا انداز کیسا تھا؟ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کا۔ 100 گھر ایسے تھے جن کے گھروں کے سامنے بوریاں حضرت امام زین العابدین لا کر کے رکھتے تھے۔ ایک دن ایسا آتا ہے جب فجر طلوع ہوتی ہے، وہ گھروں کے سامنے بوریاں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کیا ماجرا ہے، آج کسی کے گھر کے سامنے غلہ اور راشن نہیں آیا۔ امام زین العابدین کو جب غسل دیا جاتا ہے تو ان کے کندھوں کے اوپر جو نشانات تھے وہ بوریوں کو اٹھانے کے تھے، بوریوں کے اٹھانے کے نشانات ان کے کندھوں کے اوپر دکھائی دیتے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے، ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ ہمارا والد امام زین العابدین رحمہ اللہ اتنا مخفی صدقہ کیا کرتے تھے، جب لوگ سو جاتے تھے بوریاں اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر کے لوگوں کے گھروں کے سامنے رکھ کر کے رات کی تاریکی میں واپس گھر آ کے سو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج تو احسان کر کے جتلائے بھی جاتے ہیں، اتنی نیکی کی نہیں جاتی جتنی نیکی بتلائی جاتی ہے۔ تو اخلاص بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ اہل بیت ہے۔ آج نام لینا آسان ہے اہل بیت کا، لیکن ان کے نقش قدم کے اوپر چلنا، ان کی سیرت کے اوپر چلنا یہ مشکل کام ہے۔